محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہیں سے پڑھنا جی. اب یہاں پر آپ نے پڑھا عنہما، یا انہو ہوتا ہے یا انہا ہوتا ہے. یہاں انہما آ گیا نہیں دو سی جی، دو کے لیے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں، حضرت عبداللہ بھی صحابی رسول ہیں اور حضرت عمر بھی صحابی رسول ہیں. یہ باپ اور بیٹا چونکہ دونوں صحابہ ہیں تو اس وجہ سے ان کے ساتھ عنہما آ گیا، رضی اللہ عنہما. کبھی کبھی آپ رضی اللہ عنہم پڑھتے ہیں جمع کا صیغہ، تب پیچھے زیادہ صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، تب عنہم پڑھتے ہیں. عنہو مرد سنگولر کے لیے، انہا مؤنث سنگولر کے لیے، عنہما دو کے لیے، وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث دونوں کے لیے عنہما، اور عنہم جمع کے لیے. ٹھیک ہے جی، وہ بھی دونوں طرح ہی، چاہے مؤنث یا مذکر. اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے فی الحال، ابھی آپ نے حروف جارہ اور ساری تفصیل جب پڑھنی ہے تب تو پڑھنی ہے نا، لیکن فی الحال اعراب کی درستگی کے لیے یاد رکھنا ہے کہ ان کے بعد جو بھی نام یا جو بھی لفظ آئیں گے نا، موسٹلی 99% صرف ابراہیم یا کچھ ایسے اجمی نام ہیں جن کے نیچے زیر نہیں آئے گی، موسیٰ، عیسیٰ یا اس طرح سے. ادروائز 99% آپ کو نظر آئے گا کہ عین کے بعد جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں ان کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہے، وہ اپنے اگلے لفظ کو عن جو ہوتا ہے وہ مجرور کر دیتا ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اوکے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، گویا دونوں سے اللہ راضی ہوئے، دونوں ہی صحابہ ہیں. قال، انہوں نے فرمایا. ٹھیک ہے، اس قال کو عنہما کے ساتھ پڑھ کے سانس لیں گے. عبارت پڑھنے کا درست طریقہ: عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال. اوکے، یہاں تک سٹے کریں گے. یہ حسن ہے عبارت کی ادائیگی کا کہ اب پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک ایک بندے کے قول کا ذکر ہوا ہے. ویسے بھی ہم جب بولتے ہیں عام طور پر تو اپنے بھی ہمارے جملے تبھی کمپلیٹ لگتے ہیں نا، ہم درمیان میں رک جائیں، بے تکے رک جائیں تو بات ساری ادھوری لگتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا کان الماء، اذا جب، کانا ہو، الماء پانی، قلتین دو مٹکے. ٹھیک ہے، دو مٹکے پانی کی مقدار کے برابر پانی جب ہو، لم یحمل الخبوث، لم نہیں، یحمل اٹھاتا وہ، الخبوث یہاں پہ خابثہ ہے، دونوں لفظ درست ہیں. لم یحمل الخبث نہیں وہ اٹھاتا گندگی کو. جب پانی کی مقدار دو مٹکے کے برابر ہوتی ہے تو تب وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا. اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ اپنے اندر جذب نہیں کرتا، گندگی نیچے بیٹھ جاتی ہے، مکس نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے. وفی لفظ، اور اس کی ایک روایت میں ہے، لم ینجس کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، یا یہ کہ گندگی نہیں اٹھاتا، یا یہ لفظ ہیں کہ ناپاک نہیں ہوتا. اگر کسی ایک حدیث میں لفظ کی معمولی سی چینجنگ بھی ہوتی ہے وہ اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کہ اگر معنی نہ بدل جائے، یعنی ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. اخرجہ الاربعہ، نکالا اس حدیث کو اربعہ نے، وصححہ ابن خزیمہ، اور صحیح کہا اس کو، اس حدیث کو ابن خزیمہ نے. وضعفہ کس کو کہتے ہیں؟ ضعیف کہا اس کو
صححہ کا کیا معنی ہے؟ صحیح کہا اس کو. یہ ٹرمز آپ کو بلوغ المرام میں ہی پریکٹس ہو جائے گی. بڑی حدیثوں میں جا کر ان ٹرمز پر نہیں کھپنا پڑے گا, یہیں پریکٹس ہو جائے گی. آگے پھر توجہ آپ کی کس طرف ہوا کرے گی؟ پیٹ حدیث پر. اور ڈے اینڈ پہ آپ کو بس حدیث کے لفظ ہی پڑھنے اور یاد ہو جایا کریں گے انشاءاللہ. اور وہ وابنو, یہ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہے پڑھنے کا, عربک پڑھنے کا. ویسے ابن لفظ ہے, درست لفظ ابن ہے, یہ بھی درست ہی ہے. کیسے؟ ابن ہے لیکن واؤ کو مکس کرنے سے الف کی زیر گر گئی اور واؤ کی زبر میں با کو مکس کر دیا گیا. اگر آپ یوں بھی پڑھ لیں بائی ہیبٹ وہ ابن حبانہ والحاکم تو بھی غلط نہیں ہوگا. دیکھیں والحاکم کی الف کے اوپر بھی تو ہم زبر نہیں نہ پڑھ رہے, لیکن وہ ہماری روٹین بنی ہوئی ہمیں فیل نہیں ہوتی. دراصل وہ کیا تھا؟ وا الحاکم, وہ بھی تو الحاکم ہے نا. لیکن جیسے ہم آپ لوگوں کو عام طور پہ پتہ ہے قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے, نارملی ہم یوں ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہی قرآن میں کہیں اور بھی آتا ہے والحمدللہ. وہ الحمدللہ کی الف کو ہم زبر کو کہاں بھیجتے ہیں؟ وہ واو کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے, وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک نارمل ہے, یہ کوئی الگ سے رول نہیں ہے. ٹھیک ہے, والحمدللہ پڑھتے ہیں, یہاں پہ والحاکم کو ہم روٹین میں پڑھ رہے ہیں, وہ فیل نہیں ہوگا. یہ فیل ہوتا ہے وابن حبان. اوکے, درست ادائیگی کیا ہے اب اس کی؟ وابن حبان. اگر آپ وہ ابن حبان بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہے, لیکن درست ادائیگی اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں وابن حبان. اخرجہ الاربعۃ, نکالا اس حدیث کو اربعہ نے. آپ اس کو اخرجۃ الاربعہ کہتے ہیں تو بھی درست ہے, اربعہ. ٹھیک ہے, تاکو اگر آپ سائلنٹ کر دیتے ہیں. وہ صححہ ابن خزیمہ, یوں بھی پڑھ لیں گے. درست ادائیگی کیا ہے؟ وہ صححہ ابن خزیمہ. ٹھیک ہو گیا؟ ان چیزوں کو سمجھ کر چلیں گے تو ایزی ہو جائیں گی, بالکل ڈاؤٹ کلیئر ہوتے چلے جائیں گے. وابن حبان والحاکم. ٹھیک ہو گیا؟ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابن پڑھتے ہیں پھر تو نیچے زیر آ جاتی ہے. ہاں جی, یہی تو کہہ رہی ہوں. اب ابن ہے لفظ ابن, واؤ میں مکس کرنے کی وجہ سے الف کی زیر ختم ہو گئی. جیسے الحاکم کی الف کی زبر کہاں گئی؟ والحاکم میں, واؤ میں چلی گئی. اسی طرح ابن کی الف کی زیر بھی واؤ نے اڑا دی. اگر وابنو پڑھیں پھر وابنو تو درست ہے, اب درست ہے, وہ ابن بھی پڑھ سکتے, ابن بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اب قلہ جو ہے, قلہ کس کو کہتے ہیں؟ مٹکے کو کہتے ہیں قلہ, قلتن. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہے اب دو ہیں تو قلتین, دو مٹکے مراد ہیں. یہ ایک علاقہ تھا ہجر, ہاں جیم را ہجر, ایک جگہ تھی. اس جگہ کا جو مٹکا تھا نا, اس سے وہ مراد تھی. یہ آپ کا اور میرا سراہی جتنا مٹکا نہیں. کہیں آ کے سمجھے جس میں پانی کتنا تھوڑا سا آتا ہے, ایسا نہیں. یہ وہ مٹکا تھا, اتنا بڑے سائز کا تھا, جس میں 2.5 مشکیزیں پانی آتا تھا. 113 کلو گرام پانی ایک کلے میں آتا تھا. مشکیزہ کس کو کہتے ہیں؟ لیدر کی چھال ہوتی ہے, لیدر کی بنی ہوتی ہے. روڈز پہ آج وہ رہا نہیں نا سسٹم, ہم نے بھی بچپن کے کسی کونے میں دیکھا ہوا ہے, اب تو بالکل نہیں کبھی دیکھا. اب تو دیکھا تھا نا, ایسے ہوتا ہے. ہاں جی, اس کا چھوٹا سا منہ بنا ہوتا ہے. نہیں, وہ لمبا سا ہوتا ہے, لیدر کا بیگ ہوتا ہے, لیدر کا بیگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے پانی کو وہ ایسے کیا کرتے تھے روڈز پہ شاور کرنے کے لیے. شاور سسٹم بڑا اچھا تھا اس کا, چھوٹا سا منہ ہوتا تھا, اس کو ایسے کرتے جاتے تھے مشکیزے کے ساتھ. لیکن اب ظاہر ہے وہی ٹرک سے کام ہو رہا ہوتا ہے, وہی دوسری چیزوں سے ہو رہا ہوتا ہے, ٹریکٹر کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے, وہ 2.5 مشکیزیں پانی, تقریباً 113 کلو گرام پانی. تو سوچیں 226, 250 کلو گرام پانی بنتا ہے 2 مٹکے, یعنی زیادہ کوانٹٹی. ہر علاقے کے برتن اپنے اپنے ہوتے ہیں. کہیں گلاسز آپ کو پتہ ہے اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں, اور کہیں گلاسز بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. گلاس بھی ایک پیمانہ ہے پانی پینے کے لیے. تو یہ بنایا ترتیب کیسے دیا جاتا ہے, کٹوری کا سائز ہوتا ہے. اور آپ نے کبھی کبھی دیکھا مختلف گھروں میں بھی کٹوری اور گلاس کے مختلف سائز ہوتے ہیں. کچھ لوگ بڑے کھلے ہاتھ پاؤں کے ہوتے ہیں,
خوش خوراک ہوتے ہیں، ان کے ہاں بڑی بڑی کٹوریاں رکھی جاتی ہیں اور بڑے بڑے گلاسز، اور کچھ لوگ بڑے نفاست نزاکت چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانا تھوڑا کھاتے ہیں، ان کا مزاج ہے، کوئی اس میں اچھائی برائی کا پہلو نہیں ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی برتن چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ پیمانے بھی اپنے اپنے ماحول کے مطابق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیادہ جب پانی ہوتا ہے تب ایسا ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب دیکھیں عن آ گیا، ابی کے نیچے زیر آ گئی، لیکن ہریرہ تا، اب وہ جو تا ہے تائے تانیث، اس پر زبر ہی رہے گی۔ ہاں جی، صرف آخری حرف پر، شاباش۔ جو لفظ جارا ہوتے ہیں نا، جو جر دینے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے لفظ کے آخری حرف کو ہی صرف مجرور کرتے ہیں، پورے لفظ کو مجرور نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ عن ابی ہریرہ تھا، لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں جیسے ہریرہ تھا، ابراہیمہ، وہ کبھی بھی زیر نہیں آئے گی اس پر، ٹھیک ہے؟ سلیمانہ اگر آ گیا تو اس پر نہیں آئے گی، لیکن باقی لفظوں پر ہمیشہ آئے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ، پھر دو دفعہ میں نے پڑھ لیا، سوری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لا یغتسل، نہ کوئی غسل کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، کھڑے ہوئے پانی میں، مائی پانی، فی میں، دائم کھڑے ہوئے، نہ کوئی غسل کرے کھڑے ہوئے پانی میں، وہوا، اور وہ جنوبن، جنبی ہو، اگر کوئی ناپاک ہو، جنوب کا معنی ناپاک، اگر کوئی ناپاک ہو تو وہ کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے، ناپاکی کی کوئی بھی کنڈیشن، کوئی بھی وجہ ہو، ٹھیک ہے، وہ نہ کرے غسل۔ تو جو غسل ہے وہ کھڑے ہوئے پانی میں کیسے کیا جاتا ہے؟ ٹب بھی تو ایک کھڑا ہوا پانی ہے نا، ٹب کے اندر جو پانی وہ بھی کھڑا ہوا ہے، اگر کسی برتن میں ہے، کسی بھی برتن، بالٹی، ٹب ہو گیا، اس کے علاوہ بھی کھڑا ہوا پانی جو ہے وہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، گھر ہی میں کبھی کبھی کسی چیز میں پانی مطلب وہ کر لیا جاتا ہے، سیف بھر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں پھر اسی میں آ جائیں گی۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روڈز پر لوگ چلتے ہوئے، گاؤں میں پونڈز ہوتے ہیں کھڑے ہوئے پانی کو، چاہے کھیتوں کو ہی دینا ہو، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، لیکن تھوڑی مقدار میں کسی جگہ پر کھڑا ہوا پانی، زمین کی گہرائی میں تھوڑی سی میں سیف کیا ہوا ہو، یہ سب کس میں شمار ہوگا؟ کھڑے ہوئے میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ ناپاک آدمی جب اس کھڑے ہوئے پانی میں غسل کرے گا تو کیا ہوگا؟ سارا ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور سیکنڈ نمبر پہ آنے والے بندے کو یہ خبر کب ہوگی؟ یہ ناپاک ہے۔ کتنی دین احتیاط، کتنی طہارت کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، گھر کے اندر بالٹی میں ہی واش روم میں ایک جانے والا اس میں جو ہے اسی طرح سے غلطی کرائے اور کھڑے ہوئے پانی کے اندر غسل کر لے، طہارت کی ہے اور ہاتھ گندے ہیں، اس میں گندے ہاتھ ہی دھو لے، یہ غسل کرنے کا کہا ہے نا، غسل پوری باڈی کا ہی تو نہیں نہ ہوتا، ہاتھ کا بھی تو اس ٹائم غسل ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ اب آپ ٹب کے اندر اپنے ناپاک ہاتھ دھوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد دوسرا آئے اور اس پانی سے فار ایگزامپل طہارت ہی کرے، لوٹا بھر کے طہارت ہی کرے، تو اس نے ناپاک پانی سے طہارت کی نا۔ یہ سب وہ غلطیاں ہیں جو ہم ایسے ہی دین جانے بغیر کرتے رہتے ہیں، اتنی احتیاط۔ اگر فرض کریں نا پانی پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر سے ہم وہ جو سا ڈبہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لے کے، وہ تو کریں گے اس کے اندر ہاتھ نہیں دھونے، وہ لے کے پانی کے سائڈ پہ ڈبے کو بھی احتیاط سے پکڑ کے کارنر سے اپنے ہاتھ صاف کر کے، جی بس اندر ہاتھ نہیں دھونے، اندر نہیں اس کو کرنا، ورنہ تو سارے یوز ایسے ہی کرنا ہے۔ ویسے غسل کے لیے ٹب بھرا ہے، مطلب اپنے غسل کے لیے، تو وہ بھی کھڑا ہوا پانی ہے، تو آپ اس کے اندر ہی نہ کر رہے، اس کو اپنے اوپر یوز کر رہے ہیں، آپ نیچے بہا رہے ہیں، یہ مراد ہے۔ نہیں نا، اگر آپ نے غسل کر لیا ہے اور آپ نے ٹب کے اندر نہ ہاتھ گندے ڈالے، نہ ناپاکی کا چھینٹا جانے دیا، اگر ایسا ہے، اور ابھی آگے حدیث بھی انشاءاللہ یہ آئے گی، اور اگر اس کو ناپاکی کا کوئی عنصر نہیں اس تک پہنچا تو پھر چاہے کوئی کر لے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جب آپ ٹب کی اونچائی کتنی ہوتی ہے، آپ ساتھ میں بات لے رہے ہو تو ٹب میں پانی کے چھینٹے تو جاتے ہیں جو آپ اپنے اوپر بہاتے ہیں۔
اچھا، نہ کوئی غسل کرے تم میں سے کوئی ایک کھڑے ہوئے پانی میں اور وہ ناپاک ہو. اخرجہ مسلم، نکالا اس حدیث کو مسلم نے. ولی بخاری جی، اور بخاری کی ایک حدیث میں یہ روایت ہے. یہ جو اب آگے ذکر ہو رہی ہے نا وہ بخاری کی ایک روایت ہے. لا یبولن، نہ کوئی پیشاب کرے. بول پیشاب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیشاب بول کو کہتے ہیں. تو یہاں یبولن، نہ وہ کرے، ساتھ میں معنی آ گیا. لا یبولن، نہ کوئی پیشاب کرے. احدکم، تم میں سے کوئی ایک. فی الماء الدائم، کھڑے ہوئے پانی میں. الذی لا یجری، الذی وہ جو لا یجری نہ بہتا ہو، جو بہہ نہیں رہا پانی، کھڑا ہوا ہے. پیچھے کیا منع تھا کھڑے پانی میں؟ غسل نہیں کرنا ناپاکی کا، اور اب یہ کہا کہ پانی کھڑے میں پیشاب بھی نہیں کرنا. ثم یغتسل فیہ، اچھا اگر وہ ایسا کرے، ثم یغتسل، پھر وہ غسل کرے فیہ، اس میں پہلے پانی کھڑا ہے اور اس میں یورین پاس کر دیا اور پھر اس سے غسل کرنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ کھڑے پانی کے لیے ہے. لیکن اگر پانی بہہ رہا ہے اور یوں روانی سے آگے جاتا جا رہا ہے، پھر اسی پانی میں اگر پیشاب کر دیا ہے اور پھر اسی پانی میں اگر غسل کیا جا رہا ہے تو جائز ہے. پیچھے ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، کیونکہ وہ پانی ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکا نہیں ہے، وہ چل رہا ہے. آپ کا یورین اور آپ کی گندگی اس نے بہا ڈالی ہے، تو رکے ہوئے میں ایسا نہیں ہو سکتا. ولی مسلمین، اور مسلم کی ایک روایت میں فی ہی کی بجائے منہو کا لفظ ہے، جیسے کہ یہ کل 3 لفظ ہیں. ثم یغتسل فی، پھر وہ غسل کرے فی ہی، اس میں. یہ پچھلی حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی. پیچھے پڑھا نہیں لی بخاری جی، لا یبولن سے لے کر ثم یغتسل فی، یہاں تک حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی. آگے راوی بتا رہے ہیں ولی مسلمین، اور جو مسلم کی حدیث ہے نا اس میں پوری حدیث بخاری کے اکارڈنگ ہے سوائے ایک لفظ کے. فی ہی کی بجائے اس میں لفظ آتا ہے منہو، جیسے کہ اس کی حدیث ہے لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل منہو. صرف اس منہو کا لفظ کا فرق ہے، ٹھیک ہے. یہ کس کی حدیث کا فرق ہے؟ مسلم کی حدیث میں. اگر فی ہی کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ تب یہ ترجمہ ہوگا کہ اس میں سے پانی لے کر، نہیں سوری منہو کا ہوگا. فی ہی کا ترجمہ ہوگا اس میں غوطہ لگا کر غسل نہ کرے. اس میں یعنی بتا کیا کرتا ہے؟ غوطے بھی تو لگاتا ہے نا پانی میں. سر اندر کر لیا، پورے بازو اندر کر دیے، کافی حد تک یوں ڈپ کر کے. اس میں نہ کرے. فی ہی کا معنی یہ ہے، اور منہو کا معنی ہے اس میں سے پانی لے کر بھی غسل نہ کرے. دونوں لفظوں سے اور اچھی وضاحت ہو گئی. تو باجی جو حدیث ہے اس میں بھی تو انہوں نے کہا اخراجہ مسلم. ہاں جی، تو یہ حدیث مسلم کی کنسیڈر ہو گئی، مگر جو ایک لفظ تھا وہ بھی بیان کر دیا. مسلم کی حدیث ہے تو نام تو ان کے چلی گئی، کیونکہ پوری حدیث وہی ہے. اور منہ اور فی سے اس کا بھی فرق نہیں نہ آ رہا، مفہوم کا فرق نہیں آ رہا، لفظ کا فرق ہے. جب مفہوم کا فرق آ جائے نا تو پھر حدیث کی کیٹیگری بدل جاتی ہے. یہاں مفہوم کا فرق نہیں ہے، صرف لفظ کا فرق ہے. تو انہوں نے وہ بھی واضح کر دیا کہ صرف الفاظ کا فرق. جی. ولی ابی داؤد، اور ابی داؤد کی ایک روایت میں ہے ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ. اس میں پھر فرق آ گیا، اور اس میں فرق کیا ہے؟ مطلب بات تب بھی وہی بنتی ہے. اور ابی داؤد کی ایک روایت ہے ولا یغتسل، اور نہ غسل کرے فیہ اس میں من الجنابۃ، جنابت سے، ناپاکی سے. جو ناپاک ہو نا وہ نہ غسل کرے. اور پیچھے وہ جو ہیں امام بخاری وہ بھی یہی بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا وہ جنوبن، مسلم نے کہا تھا ولا یبولن، بخاری نے ساتھ یہ کہا تھا. اب ابو داؤد کہہ رہے ہیں من الجنابۃ. ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے، جو الفاظ کا فرق ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے. حدیث ایک اور پڑھا دوں؟